جتنی میرے آقا کی نکاح میں آئی ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. ہاں پابندی ہے مومنوں کی مائیں. کس کی؟ کس کی؟ کوئی کہے میری نہیں تو ٹھیک ہے، کوئی ہمیں اعتراض نہیں. پابندی ہے بھی مومنوں کی. کس کی ہیں؟ مومنوں کی ماں ہے. اور عائشہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اما عائشہ پہ تہمت لگی، کیا بات آ گئی. کوشش کروں گا بس یہی بات آخری ہو انشاءاللہ. بہت وقت میں نے لے لیا، میں معذرت چاہتا ہوں، زیادہ وقت ہو گیا میرے خیال میں. اللہ اکبر کبیرہ، 1 گھنٹہ ہو گیا. مجھے آپ کی سمع خراشی کرتے ہوئے میں سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ بات. جب اما عائشہ پہ تہمت لگی، حضور پریشان، صحابہ پریشان، ابو بکر پریشان. کیا عجب وہ منظر. جب اما عائشہ نے یہ پوچھا یا رسول اللہ ابا کے گھر چلی جاؤں، ذہن میں یہ تھا کہ حضور نے یہ نہیں رہنے دے. پہلے جب بھی پوچھا تو حضور یہی فرماتے رہنے دے، کیا کرنا ہے جا کر. لیکن جیسے ہی کہا کہ ابا کے گھر چلی جاؤں، ٹھیک ہے جانا چاہتی ہو چلی جاؤ. اور جب ابو بکر کے ہاں پہنچی سیدہ عائشہ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت میرے دل کی کیفیت کیا تھی جب ابا نے بھی نگاہیں دوسری طرف کر لی. اب جب اس طرف سے بھی بات نہ بنی تو مصلی بچھایا اور اپنا کیس سپریم کورٹ کے حوالے کر دیا. سپریم کورٹ کے حوالے کر دیا. اللہ تیرے سامنے، اللہ تو جانتا ہے نا میں بے گناہ ہوں. اللہ تجھے تو پتا ہے میں بے قصور ہوں، میں بے گناہ ہوں. اللہ تجھے تو پتا ہے تو نے ہی اپنے محبوب کی محبوبہ بنایا ہے نا. اللہ یہ عزتیں تو نے دی ہیں، مومنوں کی ماں تو نے بنایا ہے. اللہ یہ رفعتیں تو نے عطا کی ہیں. اللہ جبریل تیرا تھا نا وہ جو تصویر لے کر آیا. اللہ جبریل تیرا تھا، حکم تیرا تھا، نبی میرا تھا وہ جو میری تصویر لے کر آیا. اللہ تو نے تو کہا تھا نا، تیرا ہی تو حکم تھا نا. اور اللہ اتنی عزتیں دے کر، اتنی رفعتوں پہ پہنچا کر اب یہ عالم آ گیا کہ ابا نے بھی نگاہیں پھیر لی. اور ادھر حضور کی حالت یہ ہے کہ پیارے آقا کبھی کسی سے پوچھتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں بتا تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، بتا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے. سامنے عمر آ گیا تو لمبا والو میں آپ سے راضی. آپ نے بڑی دل جمی کے ساتھ سنا اور بولتے بھی رہے اور آپ نے اسی عقیدے کی آذان کے ساتھ جملوں کو دہرایا بھی. درمیان میں جو بات آ جاتی ہے وہ صرف محض جگانے کے لیے ہوتی ہے. اگر کسی کا دل دکھا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. اب میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، اب آپ کی مرضی ہے ان جملوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. سامنے جب عمر آ گیا پیارے آقا پوچھتے ہیں عمر تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں. ہاں عمر پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. یا رسول اللہ یہ آپ کا نکاح عائشہ کے ساتھ میں نے کہا تھا؟ نہیں. عثمان کی مرضی تھی؟ نہیں. ابو بکر کی رائے تھی؟ نہیں. علی نے کہا تھا؟ نہیں. عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمر کیوں پوچھ رہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ دنیا کا ایک دستور ہے جب میاں بیوی میں انبن ہو جائے، میاں بیوی میں نباہ نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں انہوں بلاؤ جن نے رشتہ کرایا. ذرا مجھے بتائیے تو صحیح کہ آپ کا عائشہ کے ساتھ رشتہ کرایا کس نے؟ میں اس سے پوچھوں تو صحیح. نبی پاک. کیا کہنے عمر تیری بصیرت کو. مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. عمر کیوں پوچھ رہے یا رسول اللہ مجھے بتائیے تو صحیح، میں اس سے پوچھوں تو صحیح. میرا نبی پاک ہے، تو نے رشتہ کیسے کرایا؟ جیسے ہی حضرت عمر نے پوچھا پیارے آقا نے یوں انگلی کا اشارہ فرمایا یہ رشتہ کرایا ہے رب نے. اب حضرت عمر نے اپنے نیام سے تلوار نکال لی اور تلوار نکال کے کہا یا رسول اللہ پھر آپ تسلی رکھیے، معاذ اللہ میرا اللہ اتنا بھولا نہیں.
معاذ اللہ میرا اللہ اتنا ناسمجھ نہیں، نبی پاک ہو بیوی ناپاک ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تسلی رکھیے، اب میری تلوار فیصلہ کیا کرے گی، اب میں جانوں، آپ تسلی رکھیے، آپ تسلی رکھیے۔ میں اپنے ذوق میں ایک جملہ بول رہا ہوں، علماء کرام سے معذرت کے ساتھ صاحب ہو جائے تو میری اصلاح فرما دیجیے گا، اور وہ میں بول اس لیے رہا ہوں کہ حضور کا فرمان ہے حضرت عمر سے متعلق، عمر انت لسان اللہ، تو تو رب کی زبان ہے، انت لسان اللہ، تو تو اللہ کی زبان ہے۔ میں وہ اس جملے کو سامنے رکھ کر، یہ میرا وجدان اور میرا تخیل ہے، اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب پر، محبوب کی طرف جانا، اللہ کوئی وحی دے تو لے کے جاؤں، کوئی وحی دے تو لے کے جاؤں، اور رب نے بھی کہا ہوگا وہی بنانی ہے جو عمر بول رہا ہے، اسی کو وہی بنانا ہے جو عمر کہہ رہا ہے۔ لیکن میں اس میں سے ایک لفظ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں طلبہ والوں اور خصوصاً نوجوان طبقے کی خدمت میں۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانک ھذا بہتان، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک میں پاک، اللہ کمال ہے، تہمت لگی ہے عائشہ پر، صفائی دینی ہے عائشہ کی، اور آپ فرما رہے ہیں میں پاک۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تہمت لگی ہے عائشہ پر، تہمت لگی ہے عائشہ پر، صفائی دینی ہے عائشہ کی، گواہی دینی ہے عائشہ کی، اور آپ فرما رہے ہیں میں پاک۔ میں آپ پہ تو کوئی حرف نہیں آیا، آپ فرما رہے ہیں میں پاک، میں پاک۔ اب سبحان کا معنی کیا ہے؟ پہلے مجھے یہ ایک دفعہ کرنے دیں، آپ کو اگلے معنی کا لطف تب آئے گا، زیادہ جلدی تو نہیں۔ سبحان لوگ معنی کرتے ہیں اللہ ہر عیب سے پاک، میں کہتا ہوں نہیں، یہ معنی ہے ہی نہیں سبحان کا۔ عیب سے پاک تو میرے آقا کی ذات ہے، عیب سے پاک تو اللہ والو میرے آقا کی ذات ہے۔ آپ کا یہ کپڑا پاک ہے، میرا یہ لباس پاک، مسجد کی چٹائی پاک، مسجد کا فرش، آپ کی یہ پگڑیاں اور ٹوپیاں، یہ اللہ بھی پاک۔ کیا فرق ہے؟ یقین جانے میری ان محنتوں پر جو ہلکا سا یوں کر دیتے ہیں نا، میرا دل کرتا ہے کہ میں انہیں پتنی کتنا اصال ثواب کروں، انہیں کیا کچھ گفٹ بھی کروں اور کیا کچھ اصال ثواب بھی کروں۔ مرنے کے بعد لوگ سمجھیں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ آپ کا یہ لباس پاک، مسجد کا فرش پاک، چٹائی پاک، میرا لباس پاک، نبی بھی پاک، اللہ بھی پاک۔ آپ کا لباس پاک غلاظت سے، معنی سمجھیے، معنی سمجھیے، آپ کا لباس پاک غلاظت سے، مسجد کا فرش پاک گندگی سے، میرا لباس پاک غلاظت سے، حضور پاک ہر عیب سے، اللہ پاک ہر کمزوری سے۔ اللہ پاک ہر، اللہ عیب سے پاک، یہ معنی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ معنی حضور کے لیے ہے۔ اسی لیے معراج کے واقعے پہ اللہ نے سبحان لگایا۔ کیا لگایا؟ سبحان، سبحان۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو، ہائے ہائے بڑی لمبا بات، بہت زیادہ لمبی ہوگی، میں سمیٹتا ہوں بات کو، لیکن سمیٹنے ہو نہیں رہی۔ دو طبقے ہو گئے معراج پر، ایک نے کہا بشر جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک قرہ زمہریر ہے، اس میں جو چیز چاہتی ہے جل جاتی ہے، بشر نے وہ کیسے کراس کیا؟ اس کے بعد ایک قرہ زمہریر برف بن جاتی ہے، اس کے بعد ایک قرہ نار ہے جہاں ہر چیز جل جاتی ہے۔ بشر نے یہ دونوں قرے کیسے کراس کیے؟ اس لیے بشر جا ہی
ایک طبقے نے کہا یہ معراج خواب میں ہوا. کس میں ہوا؟ ایک اور نے کہا معراج ہوا تو جسمانی ہے لیکن چونکہ جا نہیں سکتا تو یہ وہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا. اس لیے اب یہ باتیں لمبی بات ہے، پورا ایک موضوع ہے، میں اسے چھیڑوں گا تو 2 گھنٹے اور لگ جائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا اوے بے وقوفو، یہ نہ دیکھو گیا کون، یہ دیکھو سبحان لے کر گیا کون. جب لے کر وہ گیا جس کے سامنے کمزوری ہے ہی کو نہیں، کرہ زمہریر ہو تب، کرہ نار ہو تب، تو بات ہی ختم ہوگی. میں لے کر گیا، حضور خود نہیں گئے. سبحان میں لے یہاں اللہ سبحان آقا. ہائے ہائے بس یہ معنی سن لیجئے اور پھر میں انشاءاللہ جا رہا ہوں. سبحان آقا ھذا بہتان عظیم. اللہ بات اور یہ عائشہ کی، آپ کہہ رہے میں پاک میں پاک. اللہ فرماتے ہیں ہاں جب کسی کی کسی نے گواہی دینی ہو نا، پنجایت لگے. پنجابی کی کہندے ہو پنجایت، پریا جرگا. جج کہندا ہے تو اپنے حصے دا کوئی گواہ لے کے آ. اے آگے میرا گواہ. اچھا آگے میں گواہی دینا. جج کہندا ہے رک. پریا دا جج، پنجایت دا جج، پہلے تے دس تو ہیں کون؟ تیری حیثیت کی ہے، تیری حیثیت دے مطابق تیری گواہی دی حیثیت ہوئے گی. اور پھر کہندا میں نمبردار، میں چودھری، میں قاری، میں قاضی، میں مفتی، میں عالم، میں ایم این اے، میں ایم پی اے، میں گواہی دینا، میں تحصیلدار، میں فلاں، میں وڈیرا، میں نمبردار، میں گواہی دینا ہی دی. اللہ فرماندے نے پنجایت لگی ہے، عائشہ دی گواہی دینی ہے، میں گواہی دینا آیا. پہلے میں اپنا تعارف کرا رہا. سبحان، میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں. سبحان. اور دنیا والوں میرے وال تکو جی میں ہر کمزوری تو پاک ہوں، عائشہ ہر الزام تو پاک ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت پیارے آقا سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی پھر آقا کے ساتھ رشتے ہیں، صحابہ ہیں تب، اہل بیت ہیں تب، اور یہی ہمارے عقیدے کا حسن ہے. ہم صحابہ